نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے انشاءاللہ یاد تشریف رہیں گے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کو کسی بھی نیک عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے تو یہ اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیک عمل کی توفیق یہ وہ انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کہ اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مختلف کاروبار میں، مختلف مصروفیات میں مشغول ہیں، اور وہ کئی سارے نیک اعمال سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، مگر ہم مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی، اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ہم جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہاں مل بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ بھی ایک نیکی کی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تھوڑا سا تصور کریں، خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتے جہاں پر بتوں کو سجدہ کیا جاتا تو آج ہم مسجد میں نہ بیٹھے ہوتے، بلکہ آج ہم کسی مندر میں بیٹھے ہوتے۔ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتے تو آج چرچ میں بیٹھے ہوتے، کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہوتے تو آج ہم کسی گرجا میں بیٹھے ہوتے۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر اپنے گھر میں ہمیں لا بٹھایا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اللہ نے اپنے گھر میں ہمیں بٹھایا ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہم پہ۔ ہم اگر تھوڑا سا سوچیں، تصور کریں تو ہمارے دل سے اللہ رب العزت کا شکر ادا ہوگا کہ واقعتاً اگر آج ہمارا تعلق اسلام سے نہ ہوتا تو یہ مسجد کے دروازے ہمارے لیے بند ہوتے ہیں۔ آج ہم مسجد کی بجائے کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے جہاں پر غیر اللہ کی پرستش ہو رہی ہوتی، غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہوتا، غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے توفیق سے، اس کے فضل سے ہمیں یہ انعام نصیب ہوا کہ ہم اللہ کی محبت میں یہاں اللہ والوں کی صحبت سنگت اختیار کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور نیکوں کی صحبت میں رہا کرو۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور نیکوں کی صحبت میں رہا کرو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو ساتھ ہی ہمیں اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کہتے ہیں ایسی زندگی گزارنا جس زندگی میں گناہ نہ ہو، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اگر موت کا پتہ چل جاتا تو آج ہم سکون کی زندگی نہ گزار سکتے ہیں،
نہ ہمیں کھانا اچھا لگتا، نہ پینا اچھا لگتا، نہ ہمیں دنیا کی کسی مصروفیت میں ہمارا دل لگتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے موت کو ہم سے چھپا لیا۔ موت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر ہمیں موت کا علم ہو جاتا تو ہر بندہ اسی ڈر میں زندگی گزارتا کہ میری فلاں دن، فلاں مہینے، فلاں سال موت آئے گی، تو اسی غم میں اس کو کھانا پینا، زندگی بسر کرنا اچھا ہی نہ لگتا۔ تو موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر ایک کو آنی ہے۔ ہمیں جو گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ گناہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور انسان کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ کتنے ایسے گناہ ہیں جن کی نحوست جب انسان کے جو ہے وہ دنیا کی زندگی پہ پڑتی ہے تو انسان اس دنیا کے اندر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے تو ہماری دنیا کی زندگی بھی بہترین گزرے گی، اور اس کے بدلے میں ہمیں آخرت بھی اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائیں گے وہ بھی بہترین ہوگی۔ تو ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ ہمارے حضرت جی ایک بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ہم جب سفر پہ جاتے ہیں تو سفر میں کئی دفعہ ایسا کھانا ہوتا ہے جس میں خراب ہونے والے اجزاء شامل ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ کھانا ایسا ہوتا ہے جس میں ایسے اجزاء نہیں ہوتے جس میں خرابی کا خطرہ ہو۔ مثلا ایسا کھانا جس میں ایسے اجزاء شامل ہو جاتے ہیں جو خرابی کا سبب بنتے ہیں، کھانا خراب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسے آپ کوئی چیز پکائیں، پانی ڈال دیں، گھی ڈال دیں، مسالہ جات ڈال دیں، ترکاریاں ڈال دیں، سبزیاں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ سفر پہ نکلیں اور ان کو پکا کے ساتھ رکھ لیں، ایک دن بڑھ سے بڑھ کر 2 دن، نہیں تو 3 دن میں کھانا خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اجزاء ایسے شامل ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے کھانا خراب ہو گیا۔ اور بعض کھانے کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اجزاء شامل نہ کیے جائیں تو سالہ سال اور خراب نہیں ہوتے، جیسے چنے ہیں، دانے ہیں، چاول ہے، گندم کے دانے ہیں۔ آپ اس میں کچھ بھی نہ شامل کریں، ان کو خشک حالت میں رکھیں اور اپنے ساتھ رکھیں تو سال بھر بھی یہ خراب نہیں ہوگی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بالکل اسی طرح انسان جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے، میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، اور ہمیں جو گناہ سے بچنے کا حکم دیا گیا وہ کیوں دیا گیا، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اب جب انسان زندگی گزارتا ہے تو انسان بھی اپنے اس آخرت کے سفر میں کچھ اعمال ایسے اپنے نامہ اعمال میں اکٹھے کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قبر کا اور حشر کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اور ایسے اعمال اکٹھے کرتا ہے، یعنی نیکیاں اکٹھی کرتا ہے کہ جن کا تعلق خرابی سے نہیں ہے بلکہ ان نیک اعمال کی برکت سے اس کا قبر اور حشر کا معاملہ اچھا رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر جھوٹ بولتے ہیں اور اس سے توبہ نہیں کرتا، بد نگاہی کرتا ہے، اس سے توبہ نہیں، حرام کھاتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرتا، اسی طرح غیبت کرتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا، دیگر گناہ کرتا ہے، اگر اس سے توبہ نہیں کرتا، گناہوں کو نہیں چھوڑتا، تو یہ وہ اعمال ہیں جو اپنے بدن میں اکٹھا کر رہا ہے۔ جب اس کا بدن قبر میں رکھا جائے گا، چونکہ وہ ان اجزاء کو ساتھ لے کر آیا ہے جس کی وجہ سے خرابی یقینی ہے، لہذا جو ہی اس کو قبر میں اتارا جائے گا تو پھر اس کا بدن گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے، بدبودار ہو جائے گا، پھر اس کا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بندہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتا ہے تو گویا وہ اجزاء ساتھ لے کر نہیں جاتا جس کی وجہ سے اس کا بدن خراب ہو۔ اس لیے آپ نے کتنے ایسے واقعہ سنے ہوں گے کہ بعض ایسے نیک لوگ فوت ہوتے ہیں تو ان کی قبریں 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد کسی وجہ سے کھل جاتی ہیں تو ان کا بدن بالکل محفوظ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں سے محفوظ زندگی گزارتے ہیں، جس کی برکت سے ان کے قبر کو، ان کی قبر کے اندر ان کے بدن کو بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے اجزاء لے کر نہیں آئے جن کی وجہ سے ان کا بدن کیا ہو، خراب ہو۔
یہ ایک اللہ والے اس طرح دنائی کی باتوں کے ذریعے اللہ کے بندوں کو یہ باتیں سمجھاتے ہیں. تو یہ سمجھنے کے لیے ایک مثال دی تھی اپنے حضرت جی کی، ایک بات آپ کو سمجھائی تھی. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں ان گناہوں سے بچنا کیوں کا ضروری ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے اور گناہوں سے نہیں بچیں گے تو ہمارا اپنا ہی معاملہ خراب ہو جائے گا. تو ان گناہوں کی زندگی سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پہ ہمیں فرمایا کہ تم یہ تقویٰ کی زندگی کیسے حاصل کر سکتے ہو. فرمایا اہل اللہ کی صحبت میں رہا کرو، اللہ والوں کی صحبت سنگت اختیار کیا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ اپنا دامن نچھی کر لو تو اللہ تمہیں یہ نعمت عطا فرما دے. ہر چیز کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے ہر چیز کو حاصل کرنے کی ایک جگہ اور ایک مقام ہوتا ہے، اسی طرح ہر چیز کو حاصل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے سبزی لینی ہے تو سبزی والے سے ملے گی. کبھی گوشت والے کے پاس ہو جا کے نہیں کہیں گے سبزی چاہیے. بس گوشت والے سے کہیں گے سبزی چاہیے، وہ کہے گا بھائی یہاں گوشت ہے، گوشت کی دکان ہے، یہ کسائی کی دکان ہے، سبزی والے کے پاس جا کے سبزی مانگو. کسی بندے کو اگر گوشت کی ضرورت ہے وہ سبزی کی دکان پہ یا سبزی منڈی نہیں جاتا. اب یہ بندہ گوشت کی تلاش میں سبزی منڈی صبح صبح نکل جائے، بڑی سبزیاں وہاں ملتی ہیں. اب چاہیے اس کو گوشت، لیکن سبزی منڈی میں گوشت نہیں ملے گا اس کو. تو کوئی بھی چیز لینے کی ایک جگہ ہے، اسی طرح کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو تقویٰ بھی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ نے خود بتایا ہے. وہ کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ شاہ عبد الغنی پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ایک نوجوان آیا جا کرتا تھا. حضرت اکثر اپنے بیان میں یہی فرماتے تھے کہ بھی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کے ساتھ اچھی رہا کرو، اللہ والوں کی بات و نصیحت کی باتیں سنتے رہا کرو. اس کے فوائد ہیں، اس سے ایمان محفوظ ہوتا ہے، اس سے تقویٰ ملتا ہے، اور اس کے یہ فوائد ہیں، اس کے یہ فوائد ہیں. حضرت کثرت سے فوائد بیان فرماتے. تو ایک مرتبہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت آپ جو ہے صحبت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی سنگت اختیار کرو، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. آپ ہمیں نماز کے بارے میں کہیں، آپ ہمیں روزے کے بارے میں کہیں، آپ ہمیں نفلی عبادات کے بارے میں کہیں، آپ ہمیں عبادتوں کے طریقے سمجھائیں، آپ ہمیں صحبت کے بارے میں بھی، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، ایک بندے کی صحبت میں بیٹھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. حضرت نے فرمایا اچھا بھی تم ایسا کرو کہ تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، تم صحابی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ صحابی بن جاؤ. اب اس نوجوان نے کہا حضرت صحابی تو میں نہیں بن سکتا. حضرت نے فرمایا کیوں بھائی صحابی کیوں نہیں بن سکتے ہو؟ تم نماز بھی پڑھتے ہو، تم روزہ بھی رکھتے ہو، اور تم حج بھی ادا کر لیتے ہو، اور اگر مالدار ہو تو نفلی صدقات بھی اور خیرات کے ذریعے بھی تم عبادت میں حصہ ڈالتے ہو، یہ بھی ثواب حاصل کرتے ہو. تو تم اتنا کثرت سے نیک اعمال کرو، اتنی کثرت سے نمازیں پڑھو، اتنی کثرت سے حج عمرے کرو، اتنی کثرت سے صدقات خیرات نکالو کہ تم درجہ صحابیت کو حاصل کر لو، وہاں تک پہنچ جاؤ. کہنے کہ حضرت یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ درجہ صحابیت تو صحبت سے نصیب ہوتا ہے. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آ جائے وہی صحابی بن سکتے ہیں. حضرت نے فرمایا جس طرح صحابی بننے کے لیے نبی علیہ السلام کی صحبت ضروری ہے، معلوم ہوا کہ صحابیت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے صحبت میں جانا پڑتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے. اسی طرح یاد رکھو اپنی ذاتی عبادات سے تم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اللہ والوں کی صحبت سے حاصل کر دو. اس لیے تو فرمایا جب زمانہ صحبت با اولیاء بہتر ارسد سالہ طاعت لے ریا، کہ ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ 100 سال کی عبادت بے ریا سے بھی بہتر ہے. سبحان اللہ. عبادت بے ریا سے کیوں کہ بعض دفعہ انسان اپنی ذاتی عبادات کر رہا ہوتا ہے، اسے ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن دل بگڑا ہوتا ہے. دل کے اندر اس کی دنیا کی محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان اللہ کا قرب وہ حاصل نہیں کر سکتا. تھوڑا سا درمیان میں راستہ دے رہے ہیں، تشریف لے آئیں. اس میں تشریف رکھتے ہیں. تو دل بگڑا ہوتا ہے، دل کے بگاڑ کی اصلاح کا یہ بہترین ذریعہ ہوتا ہے کہ انسان اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے. اللہ والوں کے چہرے کا دیدار
کئی مرتبہ انسان کے اخلاص کی برکت سے وہ اللہ کا قرب اور وہ مقام دلا دیتا ہے جو انسان اپنی عبادات سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت باجد مصامی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک صاحب ان کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور دیکھ کے ساتھ والے ساتھی کو کہا کہ یہ کون ہیں؟ تو صاحب نے بتایا کہ یہ ایک اللہ والے ہیں۔ کہنے لگا کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، محبت سے دیکھو۔ خیر اس کو موت آ گئی۔ فوت ہو جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد کسی صاحب کو ملے اور بڑے خوشحال تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں خیر کا فیصلہ فرمایا، یعنی جنت عطا فرمائی۔ تو خواب ہی میں پوچھنے لگے کہ آگے آپ کے ساتھ کیا بنی؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ یہ کیوں بخشش ہوئی؟ کس عمل سے بخشش ہوئی؟ وہ عمل ہمیں بھی بتا دیں کہ جس کی برکت سے آپ کی بخشش ہوئی۔ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو میں اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں کھڑا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اللہ والے ہیں۔ میں نے محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھا، وہ میرا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جب میں قبر میں میری جب حاضری ہوئی تو اللہ رب العزت نے یہ فرما کے مجھے معاف فرما دیا کہ تم نے ہمارے محبوب بندے کو محبت کی نگاہ سے دیکھے ہیں، ہم نے تمہارے اوپر جہنم کو حرام کر دیا۔ تو اللہ والوں کا دیدار کرنا بھی انسان کو اللہ کا قرب دلوا دیتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض کی کہ انسان کئی مرتبہ عبادات کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید مجھے اللہ کا قرب مل جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی عبادات سے کئی مرتبہ قرب تو نہیں ملتا، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے انسان کو وہ قرب کے مراتب مل جاتے ہیں جو انسان کو ذاتی عبادات سے نہیں ملا کرتے۔ اس لیے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا۔ ہمارے سامنے حضرت مولانا شیخ الحدیث ہمارے حضرت جی کے محبوب خلیفہ پیر حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ استاد العلماء ہیں۔ حضرت کا فیض الحمدللہ پورے پاکستان میں بلکہ اب تو بیرون میں بھی پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں ان کی صحبت عطا فرمائی، ان کی سنگت عطا فرمائی۔ اس لیے اس حاجت نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے انسان کو کسی بھی نیکی کی توفیق نصیب ہوتی ہے، جو اس کا انعام ہے، جو اس کا فضل ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پہلے ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، لوگ کہا کرتے تھے کہ پیاسے کو چاہیے کنویں کے پاس جائے۔ اب ایک عجیب ترتیب ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے سہولت اور آسانی پیدا فرما دی کہ اللہ والے خود ہمارے علاقوں میں تشریف لے آتے ہیں، گویا بادل بن کے آگے برستے ہیں۔ کیا کسی اللہ والے نے کہا کہ اب تم یہ نہ سوچو کہ پیاسا کنویں پہ جائے، بلکہ اب تو اللہ والے بادل بن کے برستے ہیں، کاش تم ان کے فیض سے فائدہ حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ بے پناہ مصروفیات حضرت جی کی تھی، بیرون سفر ہے، پھر اس کے بعد عید کے متصل بعد بلکہ عید سے پہلے حضرت کے سفر شروع ہو گئے اور چل سفر ہی سفر۔ اس عاجز نے درخواست پیش کی کہ ہمارے لیے بھی شفقت فرمائیں، ہمیں بھی اپنے علاقے کے لیے ایک دورہ نیت فرمائیں۔ حضرت نے شفقت فرمائی، ہمیں دورہ نیت فرمایا۔ کل پاک بدن میں پروگرام تھا، وہاں سے فارغ ہو کے ہم سیدھا منچن آباد پہنچے۔ وہاں مختصر آرام کے بعد پھر سفر شروع ہوا۔ آج الحمدللہ ہم ہرون آباد میں حضرت جی کے ساتھ تھے، جمعہ مبارک کا بیان وہاں ہوا۔ پھر وہاں سے آگے نکلے تو ہم یہاں کوٹ عباس پہنچے، کوٹ عباس میں بیان ہوا، وہاں سے آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ اللہ والوں کی زیارت بھی کریں، اور حضرت کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت جی نے ہمیں اتنی ساری بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت عنایت فرما دیا۔
میری یہ درخواست ہے، تمام دوستوں احباب سے درخواست ہے کہ دل کے پیالے کو خالی کر کے بیٹھیں۔ اللہ والوں کے چہرے کا دیدار بھی انسان کو اللہ کا قرب دلا سکتے ہیں، یہ یقینی بات ہے۔ ایسے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والا اللہ اس کو محروم اور مایوس نہیں فرماتے، اس بندے کے دامن کو خالی نہیں رہنے دیتے۔ یقین کے ساتھ بیٹھیں، امید کے ساتھ بیٹھیں کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے جھولیاں بھر کے لے جائیں گے۔ اور میں درخواست کروں گا حضرت جی سے، اللہ تعالیٰ کی یہ ترتیب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت شریفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت چلتی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر انسان مستقل اللہ والوں کے ساتھ نتھی ہو جائے، جڑ جائے، تو پھر تو جیسے ہم کہتے ہیں نا، سونے پہ سہاگا ہو جاتے ہیں۔ ہم گھر بناتے ہیں، نئے گھر کے اندر ہمیں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا جو گھر بنا کے اس کو خالی چھوڑ دے، بلکہ گھر بنانے کے بعد ہماری ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے اس گھر میں کنکمے ہوں، لائٹیں ہوں، انرجی سیور ہوں، اس گھر کا رنگ روغن ہو، یہ گھر روشن ہو، یہ گھر آباد ہو۔ یہ دل بھی اللہ کا گھر ہے، جو اللہ رب العزت کے فضل سے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا تو گویا اللہ کا گھر ہمیں مل گیا۔ اب اس گھر کو آباد کیسے رکھنا ہے؟ جیسے اپنے گھر میں بجلی کی ویرنگ کرا کے اپنا کنیکشن میٹر میں، اور پھر میٹر کا کنیکشن کہاں لگاتے ہیں؟ ٹرانسفارم میں لگاتے ہیں، اور ٹرانسفارم کا پیچھے کنیکشن ہوتا ہے پاور ہاؤس، تو وہاں سے جب بجلی چلتی ہے میٹر میں پہنچتی ہے، پھر میٹر سے بجلی گھر میں آتی ہے، تو گھر کے سارے پنکھے بھی چلتے ہیں، لائٹیں بھی چلتی ہیں، گھر روشن ہو جاتا ہے۔ ایسے جب انسان کسی اللہ والے سے نتھی ہو جاتا ہے تو گویا وہ اللہ کی محبت کے پاور پلانٹ سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، پھر اس کا جو دل گھر ہے اللہ کا وہ بھی منور ہو جاتا ہے، ایمان کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے، تقویٰ کی روشنی سے مزین ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت سے روشن ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت جی بیان کے بعد ہمیں توبہ کے کلمات بھی پڑھائیں، اپنے دامن سے نتھی کر لیں۔ ایک کتا، اصحاب کہف کا کتا، وہ ایک کتا نیک لوگوں کی صحبت میں تھوڑے دن رہا، اللہ نے اس کے بارے میں بھی یہ فیصلہ فرما دیا کہ کل قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج ہم بھی کسی اللہ والے کے ساتھ نتھی ہو جائیں گے، بے شک ہم گناہگار ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے تو ہم جیسے گناہگار لوگوں کو بھی ان کے صدقے جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک لوگوں کی، ایسے اہل اللہ کی ہمیشہ صحبت سنگت نصیب فرمائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هم رجال لا يشقى جليسهم۔ محترم سامعین، یہ ہماری علاقہ مروٹ کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس محبوب العلماء والصلحاء حافظ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے محبوب خلیفہ شیخ الحدیث حضرت مولانا پیر حبیب اللہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اس مروٹ میں بہت بیکورڈ کا علاقہ ہے، تشریف لائے۔ ہم ان کو اپنی جماعت کی طرف سے، پورے علاقے کی طرف سے دل کی اتہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم دوستو، یہ ایسے لوگ ہیں، آتا ہے حدیث مبارکہ میں جس کا مفہوم ہے ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھو گے تو کبھی بدبخت نہیں ہو۔ علماء نے اس کے بارے میں فرمایا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بدبختی کیا ہے؟ سب سے بڑی بدبختی انسان کے لیے یہ ہے کہ کلمہ گو مسلمان کے لیے یہ ہے کہ مرتے وقت کلمے سے محروم ہو جائے۔
شیطان بہت زور لگاتا ہے اس وقت، محروم کر دیتا ہے بعض دفعہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین، یہ بہت بڑی بدبختی ہے اس انسان کے لیے۔ ایک واقعہ برس کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، میں ایمرجنسی میں ہوتا ہوں، میں نے حدیث مبارکہ کے مطابق جو ایمرجنسی میں لوگ آتے ہیں میں ان کو کلمے کی تلقین کرتا ہوں حدیث مبارکہ کی روح سے، لیکن 80% لوگ بغیر کلمہ کی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ میرا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ہم کلموں کی تلقین کر رہے ہیں، لیکن ایک صاحب کیا کہہ رہا تھا، اللہ بڑی بات سے حفاظت فرمائے کہ تھوڑی سی شراب دے دو، تھوڑی سی شراب دے دو، اللہ مان والحفیظ۔ میرے دوستو، یہ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، لیکن یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کوئی بندہ بدبخت نہیں ہوتا، اس کو اللہ کلمے کی توفیق دیتے ہیں اور جنت والے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت مفتی عاصم صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے مربی و مرشد، ان کی محبت ہے، حضرت کی شفقت ہے کہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ ہم کمزور ہیں۔ حضرت جی سے میں عرض کروں گا کہ 2028 نومبر 2019 کو تشریف لائے تھے پہلی دفعہ مروٹ میں۔ اللہ کی قسم گواہ ہوں، اس بات کا مسجد میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں، جب سے بیان کر کے واپس گئے، یقیناً جب بھی لوگ ملاقات کرتے تھے کہ فرماتے تھے شیخ صاحب کو دوبارہ لے آؤ۔ ہم نے کہا مفتی عاصم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہی لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اتنی مصروفیت ہے حضرت جی کی، 4 سال کے بعد الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی محبت تھی جو یہاں پہنچا۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی حضرت جی یہی معمول الحمدللہ ہے، یہی علاقے کا معمول ہے۔ 2-4 مہینے اگر بیان بند ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کرنٹ لگوا دو بھائی عمران صاحب، اور یہ سب کرنٹ لگوا دو مفتی صاحب سے تاکہ بیٹری چارج ہو جائے اور ہمارا کام بن جائے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ مفت میں اللہ کی نعمت ہے۔ بھائی عمران صاحب عرض کر رہے تھے کہ دیکھو حضرت دامت برکاتہم العالیہ حبیب اللہ صاحب انگلینڈ میں دورہ کر کے آئے، لاکھوں روپے لوگوں نے لا کر ان کو بلایا، زیارت کی بیانات سنے۔ اللہ کا احسان ہے، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شفقت اور محبت ہے کہ ہمارے پاس لاکھوں میں نہیں آئے، الحمدللہ محبت سے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرے مربی و مرشد پیر حافظ حبیب اللہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ پیر ذوالفقار صاحب کے اور بھی خلفاء تشریف لائے، ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ ان کی محبت، ان کی شفقت، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً میرے دوستو، یہ میرے مربی و مرشد مفتی عاصم حفیظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محبت ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمارے لیے محبت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس موقع دے دیتے ہیں خدمت کا، لیکن ان سے درخواست ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کمزور ہیں، یقیناً ہم شاید کی قدر نہ کر سکیں۔ یا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے کریم پروردگار ہمیں اپنے نیک محبوب بندوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اب انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان اپنے مخصوص اللہ سے حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے۔